السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چکن ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ سستی بوائلر چکن آج امیر غریب چھوٹے بڑے سب کی پسندیدہ غذا ہے۔ 2-2.5 عشروں میں ہی اس کا رواج عرب ممالک کے بعد پورے عالم میں بڑھ گیا ہے۔ اصل میں یہ چوزے یعنی چکس ہیں، اس لیے ان کے گوشت کو چکن کہا جاتا ہے۔ اصلی مرغی تو آج بھی کوک یا ہین کہلاتی ہے۔ اس چکن کی افزائش پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فارمی چوزا صرف 1.5-2 ماہ میں مکمل مرغی کے سائز کا ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ جبکہ دیسی چوزا تو 6 ماہ میں مرغی جیسا ہوتا ہے۔ مکمل مرغی تو وہ سال میں بنتی ہے۔ اس فارمی چوزے کو جو غذا دی جاتی ہے، اس میں ایسے ہارمونز، اسٹیرائڈز اور کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو ان کی افزائش کو غیر فطری بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون جو مذبح خانوں سے مل جاتا ہے، جانوروں کی آلائش، مردہ جانوروں کا گوشت اس فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک نجی ٹی وی چینل نے لاہور کے مذبح خانوں پر ایک دستاویزی فلم پیش کی تھی، جس میں ان فارمی مرغیوں کے خوراک کے بارے میں بھی دکھایا گیا تھا۔ اس چکن خوراک کا بیشتر حصہ خون، آنتیں اور دیگر فضلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ فیڈ کھا کر یہ نومولود چوزے 6 سے 8 ہفتوں میں ہمارے پیٹ میں پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ چوزے بڑے ہونے کے باوجود بھاگنے اور اڑنے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجا ہوا ہوتا ہے، جو کہ اسٹیرائڈز کا کمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے اس طرح کے اسٹیرائڈز باڈی بلڈر اور پہلوان لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہلوانوں کی آخری عمر کا کچھ حصہ بستر مرگ پر گزرتا ہے۔ اس فارمی مرغی کے مقابلے میں دیسی چوزا، جو کہ 6 سے 8 مہینوں تک چوزا ہی رہتا ہے، اس کو پکڑنا چاہیں تو بڑے آدمی کو بھی دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، جبکہ فارمی مرغی کو ایک بچہ بھی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ جیو ہتیا کی آڑ میں انسانیت کے دشمن دوا ساز کمپنیوں کی خطرناک سازش۔ یہ فارمی چکن ہمارے معاشرے میں ہائی پروٹین، کولیسٹرول فری گوشت کے نام سے رواج پا گیا ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر احباب بھی نادانستہ طور پر ان سے عالمی اعتبار متاثر ہو کر سارے گوشت بند کروا کے فارمی چکن ہی تجویز کرتے رہتے ہیں، جو کہ یہ خود ایک نہیں انیک بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ آئیے اب اس ہائی پروٹین والے سفید گوشت کے نقصانات دیکھتے ہیں۔ تھائرائیڈ، موٹاپا، جسم پر چربی، خاص طور پر گردوں اور جگر پر، جوڑوں کا درد، خاص طور پہ ہڈیوں کا بھربھرا اور نرم ہو جانا، بچے بچیوں میں جلد بلوغت کے ہارمونز کا ان بیلنس، اسٹیرائڈز، مرغیوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے جسم کا مدافعاتی نظام کا شدید کمزور پڑ جانا، جس کی وجہ سے آئے دن بیمار رہنا، اور کم پاور کی عام دواؤں کا اثر نہ ہونے کی وجہ سے جسم کا ہائی پاور دواؤں کے استعمال کا عادی بن جانا، مردانگی میں کمزوری آ جاتی ہے، اور خواتین میں ایام کی بے قاعدگی کے ساتھ رحم اور خصیت الرحم کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی چکن سے عورتوں کے چہرے اور پنڈلیوں پر بال نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی چکن سے جلد میں پھوڑے پھنسی کا موذی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس چکن سے کسی کو جلدی امراض نہ ہوئے تو لازمی طور پر چکن کھانے والوں کو بادل ناخواستہ شوگر کا استقبال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ زبان کی چٹاکوں کی جال میں پھنسنا ہم بند کر دیں۔ اسی طرح ہمیں اپنے مختلف تقریبات میں محض بکرے کے گوشت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے بجٹ کم کرنے کی بخیلی کرنے کے ذریعے سستی چکن کھلا کر ہمارے اعزاء و اقرباء کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چکن کھلانے کے بدلے بہتر ہے کہ ہم دودھی کدو والی دال پلاؤ پکوا لیں، تاکہ اللہ کے بندے ہماری بخیلی کی وجہ سے موذی امراض میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔
گوشت میں بالترتیب مچھلی، بکرے، دمبا اور اونٹ کے گوشت کی افادیت ہے۔ آئیے ہم ہمارا ڈی این اے بہترین بنانے اور صحت مند نسلوں کے لیے ہم اپنی خوراک بوائلر چکن سے بالکل دور رہیں۔ اگر کبھی کبھار بالجبر استعمال کرنی پڑے تو فقط تندور میں سکی ہوئی چکن ہی استعمال کریں۔ یاد رکھیں، پانی میں پکی ہوئی بوائلر چکن کی بوٹیاں اور اس کا شوربہ جسم کے اندرونی نظام کو تہس نہس کر کے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو مستقبل میں خطرناک ہلاکتوں میں ڈال سکتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کا میرا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری اہم معلومات آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ فقط والسلام۔